السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک دن بشیرہ چرسی تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو تبلیغی جماعت والوں نے چرس چھڑوا کر راہ راست پر لگا دیا۔ اب وہ جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا تو اس کا تعارف کروایا جاتا کہ یہ ہمارا بشیر بھائی ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے تبلیغی بھائیوں نے اس کی چرس چھڑوا دی۔ تبلیغی دوستوں نے ایک دن اس کا تعارف کروایا کہ بشیر بھائی، ان پاکستانیوں کو بتاؤ کہ کیسے تم نے تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر اپنی چرس چھوڑی۔ بس پھر بشیرہ روتے ہوئے بولا، الحمدللہ، اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا ہوا تھا، لیکن اچانک مجھے یہ تبلیغی بھائی مل گئے۔ خدا کی قسم، اتنا تو میں چرس پیتے ہوئے بدنام نہیں ہوا تھا جتنا میں چرس چھوڑ کر ہو رہا ہوں۔ تین سردار موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ کا اشارہ دے کر روکا۔ ادھر سے سردار نے بھی ہاتھ دیا، نہ باؤ جی، اسی تا پہلے ہی تیننا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بہت سادہ انسان تھے۔ سنا ہے ایک بار جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ ایئر ہوسٹس 3-4 دفعہ پاس سے گزری تو بزدار صاحب نے اسے کہا، باجی اگر سیٹ نہیں مل رہی تو میری جگہ بیٹھ جائیے۔ ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا، مجھے زہر چاہیے۔ میڈیکل سٹور والا بولا، میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ آدمی نے اسے اپنے 2 نکاح نامے دکھائے۔ میڈیکل سٹور والا بولا، پپو پتر وڈی بوتل دے بھائی نو۔ شیخ صاحب جس بس میں بیٹھے تھے وہ نہر میں جا گری۔ سب لوگ اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں پانی سے نکلنے کی کوشش میں تھے، مگر شیخ صاحب پانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شیخ جی پھولی ہوئی سانس توڑ کر بولے، او بے غیرت کنڈکٹر نو لب رہا واں، میرے 25 روپے بقایا نے۔ ایک عالم فاضل ٹائپ کے بندے کو پھانسی لگنے والی تھی۔ وقت کے راجا نے کہا، میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب بتا دو گے۔ سوال یہ تھا کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ عالم فاضل نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت ملے تو میں پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ راجا نے 1 سال کی مہلت دے دی۔ عالم بہت گھوما، بہت سے لوگوں سے ملا، مگر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ آخر میں کسی نے کہا کہ دور جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے، وہ ضرور بتا سکتی ہے تمہارے اس سوال کا جواب۔ عالم اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا۔ چڑیل نے کہا کہ میں ایک شرط پر بتاؤں گی اگر تم مجھ سے شادی کرو گے۔ عالم نے سوچا، صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تو جان راجا کے ہاتھوں بھی تو جانی ہی ہے، اسی لیے شادی کے لیے رضامندی ہی بہتر ہے۔ شادی کے بعد چڑیل نے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ میں 12 گھنٹے تک چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کے تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں دن میں چڑیل رہوں یا رات کو؟ اب اس بیچارے نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا، اور رات میں ہوئی تو رات ڈر ڈر کر گزرے گی۔ آخر میں اس عالم نے کہا، جب تمہارا دل کرے تو پری بن جانا، اور جب تمہارا دل کرے تو چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کر رہا کروں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجا کی طرف سے تم سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے، عورت ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، اور اگر نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ نوٹ: شادی شدہ لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، پری کے ساتھ یا پھر چڑیل کے ساتھ۔ فیصلہ آپ کا اپنا ہے، میرا فرض تھا سمجھانا۔ ماسٹر جی پنڈ میں بچوں کو انگریزی سے ایم پڑھاتے ہوئے، دیکھو بچوں، یہ ایم ہے، ایم سے مدر بنتا ہے یعنی ماں، جیسا کہ نورے کی ماں۔ اگلے دن ماسٹر جی نے ڈبلیو لکھا اور پوچھا، بچوں یہ کیا ہے؟ ایک بچہ بولا، استاد جی لگدی تے نورے دی ماں یہ پر پٹھی لمکی ہوئی ہے۔ ایک شخص کی مرتے وقت کی وصیت، بیٹا ڈیفینس والے 15 بنگلے لے لینا۔ چھوٹے بیٹے سے بولا،
بیٹا تم سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے گلشن والی 20 کوٹھیاں دے رہا ہوں، اور بیگم صدر والے 11 فلیٹس تمہارے ہوئے۔ پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور اس کی بیوی سے بولی، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کے شوہر کتنے امیر ہیں۔ بیوی بولی، کہاں کا امیر، وہ تو منحوس دودھ والا ہے، اپنے گاہکوں کا بتا رہا ہے۔ ایک میراثی کا کھوتا گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، آخر کار ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس درخت کے نیچے ایک عاشق اور معشوق بھی بیٹھے تھے۔ عاشق بولا، صنم تیری آنکھوں میں مجھے سارا جہان نظر آ رہا ہے۔ میراثی بولا، دیکھی یار میرا کھوتا کتھے۔ بٹ صاحب کی بیگم کو بٹ صاحب کا فون آیا، بہت مشکل سے بول رہے تھے۔ بیگم نے پوچھا، خیر تو ہے نا، کیا بات ہے؟ بٹ صاحب بولے، پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ بیگم بولی، آپ تو خود حکیم ہیں، کوئی پھکی وغیرہ لے لیں۔ تو بٹ صاحب بولے، یار اگر پھکی کی گنجائش ہوتی تو میں اور گوشت نہ کھا لیتا۔ آدمی نے اشتہار دیکھا، پرانا موبائل دو اور نیا لے لو۔ آدمی اس ایڈریس پر پہنچا لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔ آدمی نے وہاں کھڑے 2 لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بندوق نکالی اور کہا کہ وہ اشتہار ہم نے ہی لگایا تھا، چل اب پرانا موبائل دے اور جا کے نیا لے لو۔ سردار نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمارے پاس ایسی پروڈکٹ ہے جس کو پہن کر آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، قیمت صرف 3000 روپے۔ ایک لڑکی نے 3000 روپے بھیج دیے۔ ٹی سی ایس والا 2 دن بعد اسے ایک ڈبہ دے گیا۔ لڑکی نے خوشی سے ڈبہ کھولا تو اندر برقع تھا، وہ بھی ٹوپی والا۔ ایک لڑکے نے سردار سے سموسہ خریدا۔ لڑکا، سردار جی سموسے میں سے لڑکی کا بال نکلا ہے۔ سردار مسکراتے ہوئے، تو بھائی 10 روپے میں پوری لڑکی نکلے گی کیا؟ ایک آدمی نے اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھا، تم جب بھی کسی مریض کو دیکھتے ہو سب سے پہلے یہی کیوں پوچھتے ہو کہ رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا؟ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا، اس سے مریض کی مالی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک سردار تھانے پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے چور پکڑا ہے اور اس کے پاؤں باندھ کر آیا ہوں۔ سردار، ابے احمق، اس کے ہاتھ باندھنے تھے، وہ ہاتھوں سے رسی کھول کر بھاگ جائے گا۔ سردار، نہیں کھول سکتا۔ تھانے دار، وہ کیوں؟ سردار، کیونکہ وہ بھی سردار ہے۔ پپو، یار میں تو شادی کر کے پھنس گیا ہوں۔ دوست، کیوں کیا ہوا؟ پپو، یار بیوی کے میک اپ کا خرچہ برداشت نہیں ہوتا اور میک اپ کے بغیر بیوی برداشت نہیں ہوتی۔ ٹیچر، دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ پپو، میڈم 5۔ ٹیچر، کون کون سے؟ پپو، قائد اعظم، مغل اعظم، سکندر اعظم اور چوتھا میرا چاچا حاجی اعظم۔ پولیس والا، تمہارا دوست کیسے مر گیا؟ سردار، پتہ نہیں سر، بس اس نے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ پولیس، تو پھر تم نے کیا کیا؟ سردار، تو میں نے اسے چوہے مارنے والی دوائی کھلا دی۔ ایک چرسی نے آنکھوں کا عطیہ دے دیا۔ ڈاکٹر نے چرسی سے کہا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چرسی، ہاں جی، جسے بھی میری آنکھیں لگاؤ اسے اتنا ضرور بتا دینا کہ یہ چرس کے 4 سوٹے لگانے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ سردار دکاندار سے، یار ایک ہتھوڑا اور کیل دینا۔ سیلز مین، ارے سردار جی یہ کمپیوٹر کی دکان ہے، یہاں ان چیزوں کا کیا کام؟ سردار، اوے یارا مجھے اپنے کمپیوٹر میں ونڈو لگانی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔